صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور آج ہمارا 35واں سبق ہے سیرت کا۔ سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و شفیعنا محمد وبارک وسلم۔ اور ہمیشہ کی طرح میں یہ گزارش کروں گا کہ اس سبق کو بہت زیادہ توجہ سے سنیں، اہمیت سے سنیں۔ سیرت کورس کو ایک روٹین کا کورس نہ سمجھیں، اور اس کو یہ سمجھیں کہ ہم نے اس کے ذریعے انشاءاللہ اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ، پھر اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق، آج ہمیں کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس دور میں حضرت عمر کے اسلام لانے کا کیا امپیکٹ پڑا تھا۔ یہ پورا ایک انشاءاللہ تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا اگر مطالعہ کریں تو اتنی بات تو طے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرے کی ایک قداور شخصیت تھی، اور ایک با اثر اور ایک اوپینین لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ ہے بنو عدی، وہ قریش کے ممتاز اور نامور قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ جب حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی، میں نے آپ کو بتایا کہ جب حبشہ کی طرف مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی تو اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے، اور اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی عرب کے معاشرے کے اندر۔ وہ لوگ یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی دو بڑی ایکسٹرا آرڈینری شخصیات وہ اسلام قبول کر لیں گی اور اسلام کے سپورٹر بن جائیں گے۔ ان کو اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وجہ اس کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے شدید ترین دشمنوں میں سے ایک تھے۔ یعنی مسلمانوں کو جن لوگوں نے زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، زیادہ ستایا، پریشان کیا، اس میں حضرت عمر کا نام سر فہرست ہوا کرتا تھا۔ اور وہ کتنے زیادہ دشمنی میں آگے تھے، اور مسلمان کتنے زیادہ ان کے اسلام کے حوالے سے سمجھتے تھے کہ یار یہ کبھی اسلام نہیں لائیں گے۔ وہ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس درجے ان کی سختی تھی مسلمانوں کے ساتھ۔ عبد العزیز بن عبداللہ بن عامر بن ربیعہ، یہ اپنی والدہ لیلہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بتایا، یہ حبشہ کی طرف جن لوگوں نے ہجرت کی تھی ان میں یہ خاتون بھی تھی لیلہ، تو یہ کہتے ہیں مجھے اپنی والدہ لیلہ نے بتایا کہ اسلام کی وجہ سے جن لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ انتہائی سخت ہو گیا تھا، عمر ان میں سر فہرست ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ جب ہم حبشہ جا رہے تھے، ہم تیاری کر رہے تھے، میں اپنے اونٹ پر سوار بس نکلنے کے لیے تیار تھی کہ اتنے میں عمر آئے اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ابھی مظاہرے کے اسلام نہیں لائے تھے اور یہ حبشہ کی طرف یہ ہجرت کر رہی ہیں حضرت لیلہ، حضرت عمر مسلمان نہیں ہیں۔ تو پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے دین کی وجہ سے ہمیں اتنا ستایا ہے کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی زمین میں کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ہمیں نہ ستایا جائے، جہاں ہم اللہ کی عبادت کھل کر سکیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مسلمان نہیں تھے، تو حضرت عمر نے اس وقت کہا صحبکم اللہ، اللہ تمہارا ساتھی ہو، جیسے ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں نا فی امان اللہ، اللہ کی امان میں۔ عمر نے یہ کہا اور چلے گئے۔ لیلہ کہتی ہیں کہ پھر میرے شوہر آئے عامر بن ربیعہ، یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ان کو میں نے سارا ماجرا سنایا کہ عمر کی شخصیت میں تو آج مجھے بڑی تبدیلی نظر آئی ہے۔ انہوں نے کہا کیا تبدیلی نظر آئی ہے؟ میں نے بتایا کہ ایسے میں نے دیکھا ہے ان کے دل میں مجھے کچھ نرمی محسوس ہوئی، اسلام کے لیے ان کا جو رویہ تھا بڑا نرم لگا۔ اس پر عامر بن ربیعہ جو لیلہ کے شوہر ہیں، حضرت لیلہ کے، انہوں نے کہا، یہ جملہ سننے کا، انہوں نے کہا واللہ لا یسلم حتی یسلم حمار الخطاب، اللہ کی قسم جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے، خطاب کا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا خطاب کا گدھا مسلمان ہو جائے تو شاید یہ مجھے سمجھ میں آ جائے، لیکن خطاب کا بیٹا مسلمان ہو گیا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی اس درجے ان کی سختی تھی مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کو
یعنی وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ عمر جیسا شخص بھی اسلام قبول کر لے گا. اور اس سے اگر آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایکسپیکٹیشن کچھ تھی، اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ ہیں حضرت لیلہ، ان کی ایکسپیکٹیشن کچھ تھی، اور جو خاتون کی توقعات تھی یا جو انہوں نے ایک اندازہ لگایا تھا، جو تجزیہ انہوں نے کیا، وہ ٹھیک ثابت ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق اور ایک میسج اور ایک پیغام ہے. وہ یہ کہ جب تک کوئی آدمی زندہ ہے تو ہم کسی کے بارے میں قطعی طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. بھائی دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب کسی کا دل پلٹنا چاہے اللہ پلٹنے پر قادر ہے. ہو سکتا ہے ہم کسی کے بارے میں یہ سمجھتے ہوں کہ یار یہ تو کبھی مسلمان ہوگا ہی نہیں، یا یہ تو کبھی نماز پڑھے گا ہی نہیں، یہ تو کبھی سچ بولے گا ہی نہیں، یہ تو کبھی دین کی طرف آئے گا ہی نہیں، لیکن اللہ جب اس کا دل پلٹتا ہے تو وہ فوراً پلٹ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب اللہ نے ان کا دل پلٹا تو وہ بالکل پلٹ گئے، مسلمان ہوئے، اور پھر ایسے مسلمان ہوئے کہ اسلام کا ہراول دستہ ثابت ہوئے اور ہر جگہ پر اسلام کے لیے اور حق کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو اسباب ہیں ان میں جو سب سے اہم سبب ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ ان کے اسلام کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی. کہا جاتا ہے نا کہ باقی صحابہ مرید رسول ہیں اور حضرت عمر مراد رسول ہیں. مرید تو حضرت عمر بھی ہیں، لیکن حضرت عمر وہ شخصیتیں جن کے اسلام کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تھی. حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب قال وكان احبهما الیہ عمر كان احبهما الیہ عمر. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ان دو لوگوں میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر دیجیے، ابو جہل اور عمر بن خطاب. تو راوی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب اللہ کو زیادہ پسند تھے، تو اللہ نے عمر بن خطاب کو ہدایت دے دی. مستدرک حاکم اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ خاص کر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو قوت، اسلام کو شان و شوکت عطا فرما. روایات میں آتا ہے، ابن عساکر رحمہ اللہ نے دیگر حضرات نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ یا ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. یعنی ان دو میں سے اگر کوئی ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام کو قوت اور طاقت اور عزت مل جائے گی عرب کے معاشرے کے اندر. بعد میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ابو جہل کی قسمت میں ہدایت نہیں، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی، اللہ عمر بن خطاب ہی کے ذریعے آپ اسلام کو عزت عطا فرما دیجیے. اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی دعا ہے، کتنی بڑی شخصیت کی جانب سے، اور کتنی عظیم دعا کی جا رہی ہے. اس دعا کا اثر کیسے نہ ہو؟ اس دعا نے اثر تو کرنا تھا. اس کی عملی شکل کیا ہوئی؟ یہ دعا اللہ نے قبول کی، کیسے قبول کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود روایت میں فرماتے ہیں کہ میں ابتدا میں رسول اللہ کا سخت مخالف اور اسلام سے سخت نفرت کرتا تھا. ہوا یہ کہ ابو جہل نے ایک دن یہ اعلان کیا کہ جو شخص محمد کو قتل کرے گا معاذ اللہ، اس کو میں 100 اونٹ انعام دیتا ہوں، اور میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں کہ 100 اونٹ اس کو ملیں گے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ 100 اونٹ ملیں گے. میں ابو جہل کے پاس گیا کہ اس سے کنفرم کروں، اور اس سے پوچھا کہ کیا تم واقعی میں 100 اونٹ کی ضمانت لیتے ہو، دو گے اگر کوئی آدمی یہ کام کرے گا؟ ابو جہل نے کہا ہاں. حضرت عمر کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، تلوار ہاتھ میں لی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکل پڑا. راستے میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک بچڑا ذبح کر رہے ہیں. میں اس کو دیکھنے کے لیے رک گیا. اب جب رکا ہوں تو مجھے وہاں سے آواز آ رہی ہے، کوئی پکارنے والا پکار کے یہ جملے کہہ رہا ہے، یا آل ذریح امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح یدعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اے آل ذریح، ایک کامیابی کی بات ہے
ایک شخص ہے جو فصیح زبان میں پکار کر اس بات کی طرف بلا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ آواز مجھے ہی دی جا رہی ہے اور میں ہی اس کا مخاطب ہوں۔ بہرحال حضرت عمر کہتے ہیں میں اپنے ارادے پر قائم تھا، میں نے ارادہ تبدیل نہیں کیا، میرا یہی ارادہ تھا کہ میں نے تلوار لے کر جانا ہے اور معاذ اللہ حضور کو قتل کرنا ہے۔ اب یہ کچھ قدم آگے چلے تھے کہ ان کو ایک شخص ملے، نعیم بن عبداللہ، ان سے ملاقات ہوئی اور پوچھا عمر دوپہر کا وقت اور تم خیریت، اس ٹائم کیا کر رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ۔ تو نعیم نے کہا کہ تم ان کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ کوئی مذاق ہے ان کو قتل کرنا؟ ان کے قبیلے سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے نعیم کو کہا کہ میرے خیال سے تم بھی صابی ہو گئے ہو، یعنی بے دین ہو گئے ہو، شاید تم نے بھی اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے۔ نعیم نے کہا آپ میری بات چھوڑیں، مجھے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا مذہب چھوڑا نہیں چھوڑا؟ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید وہ دونوں بھی صابی ہو چکے ہیں، یعنی انہوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہاں پہ میں رک کر تھوڑا سا یہ صابی کے بارے میں بتا دوں۔ صابی یہ صاد الف با صابی، اس زمانے میں جب کوئی آدمی، یہ قریش کے جو لوگ تھے نا، یہ حضور علیہ السلام کو کہتے تھے صابی۔ صابی کا اصل مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ ایک دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لینا۔ حضور علیہ السلام کو یہ صابی اس لیے کہتے تھے کہ انہوں نے قریش کا دین چھوڑ کر، بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت شروع کر دی ہے۔ تو اصل میں تو حضور علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ اسلام تھا، یعنی آپ مسلم تھے، لیکن قریش کے لوگ تانا دینے کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ یہ ایک تانا ہے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، یہ ایک تانا ہے، اور کسی کو یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا، یہ تو تانا نہیں ہے، تو وہ تو یہ چاہتے تھے کہ تانا دیں۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ یہ صحابی ہیں، اور کوئی مسلمان ہو جاتا تھا کوئی شخص، اس کے بارے میں بھی کہتے تھے قد صبا، یہ صحابی ہو گیا۔ آگے آپ پڑھیں گے تو یہ گویا ایک ٹائٹل کو یہ بگاڑ کر پیش کر رہے ہوتے تھے کہ بھائی یہ صحابی ہو گیا، اس نے اپنے آباء و اجداد، کہنا ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا، لیکن کہتے یہ نہیں تھے، بلکہ کہتے تھے کہ یہ صحابی ہو گیا۔ آگے اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے تو اس میں جو اسباق حاصل ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو نعیم نے کہا کہ بھائی تم میری کیا بات کر رہے ہو، تمہاری بہن بھی صحابی ہو گئی ہیں، تمہارے بہنوئی بھی صحابی ہو گئے ہیں، ان سے جا کے ذرا پوچھو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ بات سنی فوراً میں نے اپنا رخ تبدیل کیا، اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اچھا، وہاں پر حضرت فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر کی بہن ہیں، اور حضرت سعید بن زید جو حضرت عمر کے بہنوئی بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، ان کو قرآن پڑھانے کے لیے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت خباب کا واقعہ آپ پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ہم اسباق میں، جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آواز سنی، یہ فوراً گھر کے اندر کسی کونے کھانچے میں چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، بہن سے پوچھا، بہنوئی سے پوچھا کیا تم صحابی ہو گئے ہو؟ بہنوئی کہتے ہیں عمر اگر تمہارا دین حق نہ ہو بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا دین حق ہو تو تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی ہم جس دین پہ چل رہے ہیں اگر وہ ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا دین ٹھیک ہے تو تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب بہنوئی کا یہ جواب حضرت عمر نے سنا تو آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پل پڑے اپنے بہنوئی پر، مار پیٹ تشدد، بہت زیادہ ان کو مارا۔ درمیان میں بہن آئی فاطمہ بنت خطاب بیچ بچاؤ کے لیے کہ کسی طرح ان کو چھڑائیں کہ بھائی میرے شوہر کو آپ کیوں اتنا تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں؟ تو بہن کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور اس قدر ان کو مارا کہ ان کا چہرہ بھی خونم خون ہو گیا۔ حضرت عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب ان کو میں نے تشدد کیا، مارا پیٹا تو یہ اپنی بات سے پھر جائیں گے۔ ظاہر ہے جیسے حضرت عمر خطاب کے بیٹے تھے، وہ فاطمہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، انہوں نے کہا یبن الخطاب ما کنت فاعلا فافعل فقد صبأت، اے خطاب کے بیٹے جو تم کر سکتے ہو کر لو، میں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، یعنی میں تمہاری مار پیٹ سے اور تشدد سے باز آنے والی نہیں ہوں۔ اور آگے کہنے لگی یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، کیا تو ہمیں صرف اس لیے مار رہا ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں؟
یہ بات کان کھول کر سن لے کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، اگرچہ تیری ناک خاک آلود ہو جائے، تیری ناک خاک میں مل جائے، ہم اپنی بات سے نہیں پھریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ ساری بات میں نے سنی اور میں نے خون دیکھا، اپنی بہن کو دیکھا، تھوڑی دیر بیٹھا اور مجھے کچھ شرمندگی سی ہونے لگی۔ میں نے ان کو کہا کہ جو کتاب تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے لا کے دکھاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں وہ صحیفہ۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے کونے میں چھپے ہوئے تھے، وہ وہاں سے فوراً نکلے اور نکل کر سامنے آئے۔ بہن نے کہا حضرت عمر سے، انک رجسن، تم ناپاک ہو، وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اور قرآن کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ فَقُمْ فَتَوَضَّأْ، اس لیے جا کے پہلے وضو کرو۔ بعض روایات میں آتا ہے ان کو کہا غسل کرو، اس کے بعد میں تمہیں یہ صحیفہ دوں گی، ادروائز میں تمہیں یہ صحیفہ نہیں دوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، وضو کیا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کیا اور اس صحیفے کو ہاتھ میں لیا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھتے جا رہے ہیں۔ جب اس آیت پہ پہنچے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فَاعْبُدْنِي، لہٰذا میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ جب یہ آیات پڑھتے چلے گئے تو بے ساختہ زبان سے نکلا، ما احسن هذا الکلام وما اکرمہ، یہ کیا شاندار کلام ہے، کتنا باوقار کلام ہے۔ حضرت خباب کہتے ہیں جب میں نے عمر کی زبان سے یہ جملے سنے، یعنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے نا کہ عمر جیسے شخص قرآن کی تعریف کرے گا، تو جب میں نے ان کی زبان سے یہ جملے سنے تو میں نے کہا عمر تمہیں بشارت ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے حق میں اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ عمر نے کہا خباب تم ایسا کرو، مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوشی حضرت عمر کو ساتھ لیا، دار ارقم کی طرف چل پڑے۔ دار ارقم پہنچے، دروازے پر دستک دی، دروازہ بند تھا، اندر جانے کی اجازت چاہی۔ جب صحابہ کو معلوم پڑا کہ بھائی عمر دروازے پہ کھڑے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ کہتے ہیں نا سیر کو سوا سیر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹکر کے لوگ تھے یا ایک حیثیت کے قداور شخصیات تھی دونوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر عمر کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے تو اللہ اسے ہدایت عطا کر دے گا اور یہ اسلام لا کر اللہ کے رسول کی اتباع میں آ جائے گا، ورنہ تم کم از کم اللہ کے حکم سے اس کے شر سے محفوظ رہو گے۔ عمر کا قتل کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ہم بھی خیر کا معاملہ کریں گے، اور اگر کسی غلط ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ دروازے پر عمر کھڑے، آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دیں۔ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں لوگوں نے میرے دونوں بازو پکڑ کر، کچھ لوگوں نے میرا ایک ہاتھ پکڑا ہے، کچھ نے دوسرا ہاتھ پکڑنا، اور جا کے مجھے اس طرح حضور کے سامنے بٹھا دیا کہ کچھ نے میرا یہ بازو پکڑا ہوا ہے، کچھ نے میرا یہ بازو، تاکہ کوئی حرکت نہ کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اور آپ نے میرا کرتا پکڑ کے میری طرف اپنی طرف کھینچا اور فرمایا اسلم یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا۔ پھر آپ نے دعا کی اللہم اہدی، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اللہم ھذا عمر بن الخطاب، اللہم اعز الدین بعمر بن الخطاب، اے اللہ یہ عمر بن خطاب آئے ہوئے ہیں، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر حضور میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے عمر
کیا تو اس وقت تک باز نہیں آئے گا جب تک اللہ تجھ پر کوئی رسوا کر دینے والا عذاب نازل نہیں کر دیتا؟ یعنی اللہ کے عذاب سے پہلے تم باز نہیں آؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرا دل اندر سے بدل چکا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا میں اس پر ایمان لے آؤں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وانت رسول اللہ وانک رسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا. آپ نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا, تکبیر, اللہ اکبر. سب لوگوں کو جب پتا چلا, صحابہ کو پتا چلا, تو صحابہ نے مل کے آواز لگائی اللہ اکبر کی, اور اتنی بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی وادیوں میں, روایات میں آتا ہے, وہ گونج سنائی دی. ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے یا محمد استبشر اہل السماء باسلام عمر. اے محمد آج آسمان والوں نے بھی عمر کے اسلام پر خوشی منائی ہے. یعنی فرشتے بھی حضرت عمر کے اسلام کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ عمر جیسا شخص مسلمان ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا تھا کہ مسلمانوں کے حالات سمجھیں تبدیل ہونے کا آغاز ہو گیا. اس سے پہلے صحابہ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے, انہوں نے مسلمان ہوتے ہی اپنا کام شروع کر دیا. حضور علیہ السلام کو جب دیکھا مسلمان ہو گئے, حضور سے اسی وقت کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ السنا علی الحق. آپ نے فرمایا ہم بالکل حق پر ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا پھر ہم اتنا چھپ چھپ کے یہ سب کیوں کر رہے ہیں, اتنا چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے 2 صفیں بنائی یا 2 گروپ بنائے. ایک گروپ کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے تھے اور ایک گروپ کی قیادت میں خود کر رہا تھا. میں نے کہا چلیں میرے ساتھ چلتے ہیں, مسجد حرام جاتے ہیں, جس میں تپڑ ہے ہمیں روک کر دکھائے. ہم مسجد حرام گئے. اب جو قریش نے دیکھا کہ مسلمان آ رہے ہیں, ایک طرف ان کے ساتھ حضرت عمر ہیں, دوسری طرف ان کے ساتھ حضرت حمزہ ہیں, وہ سکتے میں آ گئے بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ 2 بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ کیسے مل گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس دن اللہ کے رسول نے میرا لقب فاروق رکھا. فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا, حق اور باطل کو جدا کر دینے والا. آپ نے فرمایا کہ یہ فاروق ہے, اور وہاں سے اعلانیہ علی الاعلان اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا اور حق اور باطل ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. اب آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا کمال کہ یہاں مسلمان ہوئے, وہاں اپنا کام اپنا ٹیلنٹ دکھانا شروع کر دیا, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اس دعا کا اثر فوری طور پہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. اچھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب میرے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ میں اپنے اسلام کی اطلاع کسی ایسے شخص کو دوں جو بات کو پھیلانے میں صحیح مہارت رکھتا ہے, یعنی اس کو بات پتہ چلے اور جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پیٹ میں بات ٹکتی نہیں, ادھر آپ نے بات بتائی, جسے بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ گھر والی کو کہتے ہیں کہ یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں کسی کو بتانا نہیں, گھر والی اپنے پڑوسن کو ساتھ والی کو کہتی ہے تمہیں بتا رہی ہوں کسی کو نہیں بتانا, وہ اس کو کہہ رہی ہوتی ہے تمہیں بتا رہی ہوں کسی کو نہیں بتانا, پورے محلے کو خبر ہو جاتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا ایسا کوئی بندہ تلاش کرو جو خبریں پھیلانے میں مہارت رکھتا ہو اور سب کو بتا دے کہ بھائی عمر مسلمان ہو گیا. حضرت عمر کو بتایا گیا کہ معمر, جمیل بن معمر جمح, یہ ایک شخص تھا, اور اس کی اس حوالے سے شہرت تھی کہ بھائی اس کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی اور اس کو بات پتہ چلتی ہے اور یہ آگے چلتا کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیل بن معمر کے پاس گئے, اس کو کہا جمیل تمہیں پتہ ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں تو محمد کے دین میں داخل ہو گیا ہوں. جمیل کے کان میں یہ بات پڑھنی تھی. روایت میں آتا ہے کہ اسی حالت میں اپنی چادر کھینچتا ہوا مسجد حرام کی طرف بھاگا کہ بھائی یہ تو بریکنگ نیوز مل گئی ہے مجھے.
اور وہاں قریش کے سارے سردار موجود تھے، بلند آواز سے پکار پکار کر کہنے لگا الا ان عمر بن الخطاب قد صبا، بھائی بات سنو، سارے متوجہ ہو جاؤ، عمر بن خطاب صابی ہو گیا، عمر بن خطاب نے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ اور عمر فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ کیا اعلان کرتا ہے، اس نے اعلان کیا کہ عمر صابی ہو گیا۔ اور عمر فرماتے ہیں میں نے کہا کذبا، یہ جھوٹ بولتا ہے، ولکنی قد اسلمت، میں مسلمان ہوا ہوں، میں صابی نہیں ہوا، میں مسلمان ہوا ہوں، وشہدت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے یہ سننا تھا کہ حضرت عمر پہ ٹوٹ پڑے مارنے کے لیے۔ اسی دوران عاص بن وائل سہمی وہاں پہنچ گیا، لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں نے بتایا کہ عمر صابی ہو گیا ہے۔ تو عاص نے کہا پھر کیا ہوا، اگر وہ صابی ہو گیا ہے، وہ اپنے لیے کسی دین کو بہتر سمجھتا ہے تو تم اس کو مار کیوں رہے ہو؟ تم جانتے ہو یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ بنو عدی کا شخص ہے، تو تم جو اس پہ اتنا تشدد کر رہے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو اس کے قبیلے والے تمہیں چھوڑ دیں گے؟ وہ کہتے ہیں لوگوں نے جیسے یہ سنا وہ ایسے غائب ہوئے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا گدھے کے سر سے سینگ، سارے ایسے شارٹ ہو گئے، نظر ہی نہیں آئے کہ بندے کہاں سے آئے تھے کہاں غائب ہو گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ تھا، اور یہ جب مشرکین کو پتہ چل گیا اب وہ تشدد تو نہیں ہو سکتا تھا مسلمانوں پہ، اس طرح ستایا نہیں جا سکتا تھا، اس طرح تکلیفیں نہیں پہنچائی جا سکتی تھیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عتبہ آیا تھا، جو ہم نے پڑھا تھا نا مشرکین کے حربے، ان میں سے ایک حربہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضور کو مختلف پیشکشیں کی تھیں، آفرز کی تھیں کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے تو پیسے دے دیتے ہیں، شادی کرنی ہے تو شادی کروا دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حضور کے پاس آ کر یہ پیشکشیں حضور کو کرنے لگے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جب سورہ حامیم سجدہ کی آیات پڑھی تو وہ خود متاثر ہو گیا اور ان کو جا کے کہا کہ بھائی محمد اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دو، تو تمہارے بس میں نہیں ہے ان سے مقابلہ کرنا۔ بہرحال وہ تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا تھا حضرت عمر کے اسلام کے بعد۔ یہ وہ سارا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا، کہ جو اس وقت پیش آیا کہ جب حبشہ کے مہاجرین ہجرت کر چکے تھے، یہاں ایک تو حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، ان کے اسلام کا واقعہ ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمانوں کو اچھی خاصی قوت اور طاقت اور شان و شوکت مل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر اسلام لائے ہیں تب سے ہمیشہ ہمیں عزت ہی حاصل رہی ہے، یعنی عمر کے آنے کے بعد کبھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، یعنی ان کے آنے کے بعد مسلمان اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک اور قول ہے، وہ فرماتے ہیں ان اسلام عمر کان فتحا، کہ عمر کا اسلام لانا ہماری فتح تھی، وان ہجرتہ کانت نصرا، اور ان کا ہجرت کرنا ہماری نصرت اور ہماری سپورٹ تھی، وان امارتہ کانت رحمتا، اور ان کی خلافت، ان کی حکمرانی انسانیت کے لیے بہت بڑی رحمت تھی، وَلَقَدْ كُنَّا مَا نُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ، اور ہم کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، حتی اسلم عمر، یہاں تک کہ عمر مسلمان ہوئے، فلما اسلم، جب عمر مسلمان ہوئے، قاتل قریشا، تو قریش کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، حتی صلی عند الکعبہ وصلینا عندہ، حتیٰ کہ انہوں نے بھی کعبے کے پاس نماز پڑھی اور ہم نے بھی ان کے ساتھ چل کر کعبے کے پاس نماز پڑھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا وہ اثر تھا جس کی گواہی صحابہ کرام دے رہے ہیں کہ ان کے اسلام لانے سے اسلام کو کیا عزت اور کیا شان و شوکت حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ تو ہو گیا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس واقعے سے ہمیں کیا کیا اسباق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے بات کی صابی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرتے تھے اس کو صابی کہا جاتا تھا، اور صابی کا لفظی مطلب، صبا کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر لینا۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کے لیے خود اپنا ان کا ایک ٹائٹل موجود ہے کہ مسلمان، اسلم، وہ مسلمان ہو گیا، لیکن وہ استعمال یہ نہیں کرتے تھے کہ مسلمان ہو گیا، وہ یہ کہتے تھے صابی ہو گیا۔ مقصد تانا دینا ہوتا تھا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں جیسے ہمارے ہاں آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ مثلا دو دوست ہیں
دونوں پہلے ایسے ہی لاپرواہی کی زندگی گزار رہے تھے، بیچ میں ایک کو اللہ نے توفیق دے دی، نماز پڑھنے لگ گیا، تو وہ کسی دوست کو کہتا ہے یار چل نماز پڑھتے ہیں، تو آگے سے کہتا ہے تو ملا کب سے بن گیا؟ اور کوئی لڑکی اپنی سہیلی کو کہہ دے تو کہتی بھائی ملوانی کب سے بن گئی ہے تو کب سے جناب اتنی متقی پرہیزگار بن گئی ہے کہ اب ہمیں نمازوں کی دعوت دے رہی ہے تو یہ جو ہم تانا دے رہے ہوتے ہیں تو ملا کب سے بن گیا، آپ یہ سمجھے اس زمانے میں صحابی کا یہی مطلب تھا کہ بھئی یہ ملا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ وہ جب جمیل بن معمر جا کے کہہ رہا تھا نا کہ صبع عمر الا ان عمر قد صبع، تو حضرت عمر نے فرمایا کذب ولکنی اسلمت، میں صحابی نہیں ہوا، میں مسلمان ہوا، مجھے صحابی مت کہو، میں مسلمان ہوں۔ اس سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی اچھا کام کرنے پہ تانا دینا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دوست کو یا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دوست کو اپریشیٹ کریں۔ آپ کا کوئی دوست نماز پڑھ رہا ہے، اس نے داڑھی رکھ لی، وہ حلال کی طرف آ رہا ہے، حرام کام کرنا چھوڑ دیا۔ آپ کی کوئی سہیلی ہے، وہ پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، اب پردہ کرنے لگ گئی، پہلے جناب وہ نامحرم لوگوں کے ساتھ ملتی تھی، ابھی نہیں ملتی، اس کو تانا مت دیں کہ بھائی تو کب سے ملوانی بن گئی، تو کب سے ملا بن گیا۔ اس کو ایڈمائر کریں، تعریف کریں کہ ماشاءاللہ بھائی آپ نے تو کمال کیا، بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ اور اگر کوئی آپ کو تانا دیتا ہے آپ کے دینداری کی وجہ سے تو آپ اس کو بتائیں کہ بھائی میں مسلمان ہوں، جیسے عمر نے کہا نا کہ میں صحابی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ بھائی ملا کب سے بن گیا، آپ کہیں بھائی ملا کیا، میں مسلمان ہوں، ایک مسلمان کا کام ہے نماز پڑھنا، میں ایک مسلمان عورت ہوں، مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ حجاب کرے، وہ پردہ کرے، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ آپ اپنے بہنوئی سے پردہ کر رہی ہیں، آپ کو کوئی کہے کہ بھائی آپ بہنوئی سے پردہ کر رہی ہیں، تو بھائی مسلمان ہے، اسلام کا حکم ہے بہنوئی سے پردہ کرنا ہے تو کرنا ہے میں نے، بھائی سالی سے پردہ کرنا ہے تو کرنا ہے میں نے۔ تو یہ طریقہ اس وقت بھی استعمال ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آج اگر کسی کو آپ کہتے ہیں ملا، وہ فوراً سہم جاتا ہے کہ یار اس نے تو مجھے ملا کا ٹائٹل دے دیا، لہٰذا آئندہ کبھی اس کو نماز کا نہیں بولنا۔ بھائی اگر وہ غلط کام کرتے ہوئے شرم اس کو نہیں آ رہی تو آپ کو اچھا کام کرتے ہوئے شرم کیوں آ رہی ہے؟ چاہیے یہ تھا کہ وہ یہ ٹائٹل آپ کو نہیں دیتا۔ اگر اس نے آپ کو ٹائٹل دیا، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا رویہ اختیار کر کے کہیں کہ نہیں کذب ولکنی اسلم، تو یہ جھوٹ بولتا ہے، میں مسلمان ہوں، میں ملا نہیں، میں مسلمان ہوں۔ بھائی تو اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو آپ اس کو کہیں بھائی کوئی نماز پڑھنا کوئی مولوی کا کام تو نہیں ہے، نماز پڑھنا تو ہر مسلمان کا کام ہے، حجاب کرنا کوئی مولوانی کا کام نہیں ہے، حجاب کرنا تو ہر مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح ان کو جواب دیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا۔ ایک اور سبق جو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، آپ نے دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کو پڑھانے کے لیے گئے ہوئے تھے گھر میں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں جہاں دار ارقم میں ایک ادارہ قائم کیا ہوا تھا اور وہاں آ کے صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ریموٹ ایجوکیشن سسٹم بھی اس کا بھی اجرا کیا ہوا تھا، وہ بھی آپ نے شروع کیا ہوا تھا کہ بھئی اگر کسی کے لیے کسی بھی وجہ سے دار ارقم آنا مشکل ہے، اس کو کوئی تھریٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو کوئی ایسا میکینزم بنایا جائے کہ ہمارے لوگ جا کر ان کو قرآن سکھائیں اور ان کے گھروں میں ان کو سکھا کر آئیں۔ تو اگر کوئی ریموٹ ایجوکیشن سسٹم کا جو تصور ہے، آپ کہہ سکتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عمل سے دیا، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ان حضرات کو پڑھا رہے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر ایسی کوئی ضرورت ہو کہ کوئی آدمی خود چل کر نہیں جا سکتا، خود نہیں سیکھ سکتا، اور وہ اپنے لیے کوئی ایسا میکینزم بناتا ہے کہ گھر میں اس تعلیم حاصل کرے، تو یہ میکینزم بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ہوم سکولنگ کا تصور بھی اس سے لیا جا سکتا ہے، لیکن اصولی طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بھئی شاگرد استاد کے پاس جاتا ہے، استاد شاگرد کے پاس نہیں آتا۔ تو عمومی طور پہ تو یہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کسی کو ہوم سکولنگ کی جب بتایا جاتا ہے اس کی یہ فضائل ہیں، یہ فلاں فلاں، تو وہ کہتے ہیں ہم ہوم سکولنگ کریں گے۔ تو بھائی اس کی اور بہت ساری پری ریکوزٹس ہوتی ہیں، اس کی اور بہت ساری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ہم ایک چیز تو لے لیتے ہیں لیکن اس کی باقی چیزوں کو فلفل نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ہوم سکولنگ سے ہمیں وہ رزلٹ نہیں مل رہے ہوتے۔ پھر ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں نے تو ہوم سکولنگ کروائی، اس کا بچہ تو پڑھ گیا، میں ہوم سکولنگ کروا رہا ہوں نہیں پڑھ پا رہا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر میں وہ ماحول، وہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر پاتا جو ہوم سکولنگ کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی دیکھا دیکھی نا چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی اس نے ہوم سکولنگ کروائی میں بھی کروں۔ بھائی آپ اس کے گھر کا ماحول جانتے ہیں،
اس کی بیوی کتنی پڑھی لکھی ہے، اس کا ابا کتنا پڑھا لکھا ہے، وہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، ان کی فیملی کتنی ایجوکیٹڈ ہے، اور آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، سیپریٹ ہے، ایجوکیٹڈ فیملی، ان ایجوکیٹڈ فیملی، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال اتنا اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر ان حضرات کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک گزارش میں یہاں پہ ضرور یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ اس طرح کی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں، چونکہ سیرت پڑھ رہے ہیں اور سیرت کو ہم ایک کمپریہنسو نظام حیات کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے قرآن پڑھانے والے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، لوگوں کے دروازوں پر جائیں گے، دستک دیں گے کہ بھئی ہم آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے دین کی، علم کی، اہل علم کی، علماء کی اور دین کا کام کرنے والوں کی وقت لوگوں کی نظر میں کم ہوتی ہے۔ بھائی اس طرح لوگوں کے گھروں میں جا جا کر دستک دینا، پھر بعض اوقات ان کی ایسی حرکتیں بھی سامنے آ رہی ہوتی ہیں، تو ریموٹ ایجوکیشن سسٹم کا یا ہوم ٹیوشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے گھر جا جا کر دستک دے دے کر ان کو کہا جائے کہ جناب میں آپ کے بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں، میں آپ کے بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو طرز عمل ہے اس سے یہ مطلب ایک عالم کی، ایک دین کا کام کرنے والے کی شان سے میچ نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کے گھر پہ جا جا کے ان کے وہ کہتے ہیں نہیں چاہیے بھائی جائیں، وہ پھر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ منع کرتے ہیں، وہ دوسرے کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے۔ بھائی یہ کوئی طرز عمل نہیں ہے۔ ایک تو یہ نا کہ آپ کو کوئی خود عزت سے بلا رہا ہے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں، ہمیں ترجمہ قرآن پڑھائیں، ہمیں قرآن پڑھائیں، ہمیں عربی پڑھائیں، ہمیں شوق ہے، کوئی ایسا ماحول ہو۔ حضرت خباب کا جو معاملہ تھا اور حضرت سعید بن زید، حضرت فاطمہ بنت خطاب کا، وہ تو یہی تھا نا۔ ایسا تو نہیں کہ حضرت خباب گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دستک دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہم نے نہیں سیکھنا۔ تو یہ جو طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے یہ بالکل مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ اس میں آپ سمجھیں کہ آپ قرآن کی بھی ایک طرح سے بے توقیری کر رہے ہیں، پورے دینی طبقے کی بے توقیری کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کہیں پر کسی کو کوئی موقع ملتا ہے دین کا کام کرنے کا تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ استغنا کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں۔ لوگوں کی جیبوں پہ نظریں مت رکھیں کہ وہ کوئی سیٹ ہے مجھے پیسے دے دے گا، یہ مجھے کچھ دے دے گا۔ نظر ایک دین کا کام کرنے والے کی نظر اگر کسی کی جیب پر ہے تو بھائی وہ لوگوں کو کیا دین سکھائے گا؟ نظر صرف اللہ پر ہونی چاہیے۔ کسی سے مانگنا، پھر اگر یہ طریقہ اختیار کر کے مانگنا شروع کر دیں کہ اس سے مانگ رہے ہیں اس سے مانگ رہے ہیں، عجیب ایک تصور لوگوں کے دماغ میں بیٹھتا ہے کہ یار یہ دین پڑھانے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ تو جو صحیح کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور میں لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو اس طرح کے پروفیشنل لوگ سمجھ میں آتے ہیں، وہ دروازے پہ آ کے دستک دے رہے ہوتے ہیں، تو جو صحیح دین کی خدمت اور صحیح دین کا کام کرنے والا ہوگا نا، بہت معذرت کے ساتھ یہ بات بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے۔ جو لوگ مدارس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جامعات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہیں، جن کے پیچھے کوئی بڑے ادارے موجود ہیں، ان میں کوئی آپ کو بہت مشکل سے ایسا ملے گا کہ وہ جا کے کسی کے دروازے پہ دستک دے۔ وجہ اس کی کہ ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ان کے بڑے ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس طرح دین کو بے توقیر، ہمارے بزرگ سے میں نے سنا یہ دین سپلائی کر رہے ہیں۔ بھئی دین کی سپلائی کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اس طریقے سے ایک تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ بھئی آپ اگر دین سکھانا چاہتے ہیں نا تو کسی مستند عالم دین سے اس پر مشورہ کر لیں۔ اگر آپ ہوم ٹیوشن کروانا چاہ رہے ہیں، گھر میں بچوں کو پڑھوانا چاہ رہے ہیں، کسی مستند عالم سے، کسی مستند مفتی سے رابطہ کریں کہ بھائی میں نے اپنے بچے کو پڑھوانا ہے، تو آپ مجھے کوئی، ظاہر ہے کہ صرف بچے کو قرآن تو نہیں پڑھانا ہوتا، اس کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، تو اس کی اخلاقی، اس کی تربیت، اس کی ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور جو پڑھانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بھائی کوئی ایسا رویہ، کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہ کریں جس سے دین کی بے توقیری ہو رہی ہے۔ ایک اور سبق جو ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں اسلام میں شخصیات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں دو ایکسٹریم ہے۔ ایک ایکسٹریم یہ وہ کہتے ہیں بھائی عقیدہ اصل ہے، نظریہ اصل ہے، مشن الگ ہے، شخصیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دوسری ایکسٹریم یہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی شخصیت اصل ہے، ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، شخصیت اصل ہے، نظریہ اور عقیدے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ دو ایکسٹریم ہیں۔ شریعت کا جو راستہ ہے وہ بیچ کا راستہ ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ امت وسط ہے، اعتدال کا راستہ ہے شریعت کا۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں شخصیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں
کتابیں نازل کی، وہاں اللہ نے پیغمبر اور رسول بھی بھیجے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ کسی پہاڑ پہ کوئی کتاب نازل کر کے لوگوں کو کہتے جا کے پڑھ لو۔ تو جہاں کتاب اللہ کا سلسلہ ہے وہاں رجال اللہ کا سلسلہ بھی ہے۔ جہاں اللہ نے کتابیں نازل کی وہاں اللہ نے پیغمبر بھی بھیجے۔ اگر شخصیات کی اہمیت نہ ہوتی تو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے؟ ہاں، شخصیات کو اتنا بڑھا دینا، شخصیت پرستی کی طرف چلے جانا، اتنا بڑھا دینا کہ عقیدہ اور نظریہ وہ آپ کی سیکنڈ پرائیورٹی بن جائے اور پرسنالٹی اور شخصیت وہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی بن جائے، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ عقیدے کے لیے شخصیات کو قربانی دینی پڑتی ہے، عقیدے کے لیے شخصیات کو قربان کیا جاتا ہے، شخصیات کے لیے عقیدہ اور نظریہ قربان نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیں دین ایک عقیدہ تھا نا، دین اسلام، اس کے لیے صحابہ شہید ہوئے نا، حضرت عمر بھی جنگوں میں شریک ہوئے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے نہیں ہوئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر زخمی ہوا، آپ کو کتنے زخم لگے، کتنی چوٹیں لگی۔ آپ سے بڑی شخصیت کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن دین کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو عقیدے اور نظریے پر شخصیات کو قربان کیا جاتا ہے، شخصیات پر عقیدے اور نظریے کو قربان نہیں کیا جاتا۔ یہ جو بات میں نے عرض کی کہ اسلام میں شخصیات کی اہمیت ہے، لیکن اس قیمت پر نہیں کہ آپ شخصیت کے لیے نظریے کو قربان کر دیں اور شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جائیں۔ یہی وہ چیز ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ یہود و نصارہ سے جو غلطی ہوئی تھی وہ یہی غلطی ہوئی تھی۔ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو خدا بنا لیا، انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ بھائی تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب یہ غلطی کرنا کہ آپ کسی مذہبی پیشوا کو اتنی حیثیت دے دیں کہ آپ اس کے سامنے سجدہ کرنے لگ جائیں، اس کے مقابلے میں آپ عقیدہ توحید کو قربان کر دیں، اپنے نظریات کو قربان کر دیں، اس کی اجازت نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میری تعریف میں اس طریقے سے مبالغہ آرائی مت کیا کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں بہت زیادہ حد سے تجاوز کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم نے اگر میری تعریف کرنی ہو تو یہ کہا کرو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول، کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، یہی میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اس لیے شخصیات کو اس طریقے سے بڑھانا کہ اس کی وجہ سے آپ عقیدے پہ کمپرومائز کر لیں، نظریے پہ کمپرومائز کر لیں، اور اس میں سیکھنے کی چیز ہمارے لیے، ہمارے سیاسی کارکنوں کے لیے، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی سیاسی پارٹی کا حصہ بنتے ہیں، ہمارے لیے وہ سیاسی لیڈر اہم ہوتا ہے، ملک اہم نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے ملکی مفادات، ملک کے جو کامن انٹرسٹ ہیں وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ نعرہ کتنا کامن لگایا جاتا رہا ہے، اب بھی بہت سارے لوگ لگاتے ہیں، ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے۔ بھائی ہمیں منزل چاہیے، ہمیں رہنما تو اس لیے چاہیے کہ وہ ہمیں منزل پہ پہنچائے، تو اگر منزل پہ وہ رہنما نہیں پہنچا رہا تو ہم نے اس رہنما کا کیا کرنا ہے؟ تو یہ جو تصور پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ رہنما اصل ہے، منزل اصل نہیں۔ آپ سیاسی لیڈر کے لیے ملک کو قربان کر دیں یا آپ ملک کے بچانے کے لیے سیاسی لیڈر کو قربان کریں گے؟ تو کسی سیاسی لیڈر کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ اس سیاسی لیڈر کی وجہ سے آپ کا ملک داؤ پہ لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں لگا رہے، ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ ہاں، آپ ایسے سیاسی لیڈر، ایسے سیاسی رہنما تلاش کریں کہ آپ اگر کسی سیاسی لیڈر کو فالو کرتے ہیں تو اس کے لیے ایسی لمیٹیشن رکھیں، ایسی باؤنڈریز ہونی چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ اگر میرا سیاسی لیڈر اس باؤنڈری کو کراس کرے گا اور وہ ملکی مفادات کو، جو ملک کے کامن انٹرسٹ ہیں، اس پہ زد پڑے گی یا ہمارے ملک کو خطرہ لاحق ہوگا، تو ایسے موقع پر میں اپنے سیاسی رہنما کو، سیاسی لیڈر کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ جب ہم اس حد تک جاتے ہیں، یہ وہ شخصیت پرستی ہے جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو یقیناً اسلام میں شخصیات کی اہمیت بھی ہے، اور شخصیات کی وجہ سے کسی بھی مشن کو بڑی تقویت اور اس کو ظاہر توانائی بھی ملتی ہے، لیکن شخصیات کو نظریے کے لیے قربان کیا جاتا ہے، نظریے کو شخصیات کے لیے قربان نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری جو اہم چیز ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے، شخصیات کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے، مثال کے طور پہ میں سیرت کا کام کر رہا ہوں نا،
میری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بھائی زیادہ اچھے سے اچھے لوگ اس سیرت کورس کو سیکھیں. آپ سیرت کورس کو پڑھ رہے ہیں, آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اچھے سے اچھے لوگ سیرت کورس کی طرف متوجہ ہوں, اس کو سیکھیں اور اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں. کوئی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, کوئی اے آئی کا ایکسپرٹ ہے, کوئی ٹیکنالوجی کا, کوئی ایڈیٹنگ کا, کوئی ویب ڈیولپمنٹ کا, جو ڈفرینٹ چیزیں اسلام کی خدمت کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں, ان کی ایکسپرٹیز کسی طرح اسلام کے کام کے لیے استعمال ہو جائیں. ایک مسلمان کے اندر, ایک لیڈر کے اندر, ایک ٹیچر, ایک معلم, ایک مولانا, ایک مفتی اور ایک مذہبی لیڈر کے اندر اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے کے اندر یہ تڑپ, یہ طلب ہونی چاہیے, جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ تڑپ اور طلب تھی. اور آپ فرما رہے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. آج ہم میں کیا یہ تڑپ ہے کہ اللہ جو اے آئی کے ایکسپرٹ ہیں ان کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما, اے اللہ جو ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ ہیں ان کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما, اے اللہ جو میڈیا کے ایکسپرٹ ہیں ان کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما. کیا ہم میں یہ تڑپ اور طلب ہے؟ ہم میں تو اگر کوئی ایسی دعا کرے گا بھی لوگ گھور گھور کے دیکھیں گے بھائی یہ کون سا دین لے کر آ گیا ہے. ہمارے ہاں تو دین کا یہ تصور ہے نا, داڑھی, ٹوپی, پگڑی, نماز, روزہ, حج, زکات, اس کے علاوہ تو دین ہم نے فارغ کر دیا ہے بالکل. یہ ہم نے اپنا مزاج بنانا ہے کہ ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی رہے, یہ طلب پیدا ہوتی رہے کہ بھائی ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کی طرف اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو متوجہ کرنا ہے تاکہ ان کا یہ ٹیلنٹ اسلام کے لیے استعمال ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ٹیلنٹڈ تھے, جب اسلام لائے ان کا وہ ٹیلنٹ اسلام کے لیے استعمال ہوا, اور آپ نے دیکھا کہ آتے ساتھ ہی انہوں نے کس طرح چیزوں میں تبدیلی کرنا شروع کی. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کا تو ہم سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں نا, سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی ہے نا, ہمارے بہت ساری ویڈیوز پہ لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارا ویوز کا چکر ہے, سارا ویوز کا چکر ہے, ریٹنگ کا چکر ہے. بھائی ایک آدمی, میں مثال کے طور پر یوٹیوب پہ یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے یا آپ کے سامنے پورا سبق ریکارڈ کر رہا ہوں, پورا سیرت کا ایک کورس چل رہا ہے, سیریز چل رہی ہے, تو آپ مجھے بتائیں یہ میں کیوں ریکارڈ کر رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ کوئی نہ دیکھے اس کو, یا یہ میں اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ اس پہ ویوز آئیں, اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں؟ تو بھائی اگر میں سیرت کورس ریکارڈ کروا رہا ہوں, میں کوئی درس قرآن, درس حدیث, کوئی بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں, اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کروا رہا ہوں, اس کی ایڈیٹنگ کروا رہا ہوں, اس کے تھم نیل ڈیزائن کروا رہا ہوں اور پھر اس کو اپلوڈ میں مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی دین کا کام کرنے والا شخص ہے تو وہ اسی لیے اس کو اپلوڈ کرتا ہے کہ اس پہ ویوز آئیں, اور اس کے دل میں اس چیز کی تڑپ پیدا ہونا, اس چیز کی طلب پیدا ہونا کہ بھائی اس پہ ویوز آئیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے لوگ میری یہ ویڈیو دیکھیں. اور میری ویڈیو دیکھنے کا مقصد اپنی ذات کی پروموشن نہ ہو, ایک تو یہ کہ میری نیت خراب ہو, انما الاعمال بالنیات, وہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, اس کو تو کوئی اور جج نہیں کر سکتا. ہم چونکہ ایز اے نیشن ججمنٹل قوم ہے, ہم دوسروں کو جج کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا تو یہی مقصد ہونا چاہیے ایک دین کا کام کرنے والے کا کہ بھائی جب میں نے کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالی, فیس بک پہ ویڈیو ڈالی, کوئی واٹس ایپ پہ شیئر کی, زیادہ سے زیادہ اس پہ ویوز آئیں, زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں, میرے دل میں اس تڑپ اور طلب کا پیدا ہونا یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے, یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے, بلکہ شریعت کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی آپ جب کوئی کام کریں, کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے تو کتاب لکھتے وقت اس کے دل میں کیا خیال ہوتا ہے کہ بس 100 لوگ پڑھیں, 100 لوگ سے زیادہ نہ پڑھیں, یا وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کتاب ہر گھر میں پہنچ جائے؟ کیا اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے؟ یہی خواہش میرے دل میں بھی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. ہم یہ جو سیرت کا کام کر رہے ہیں, ہمیں سیرت کے مشن میں آپ کی ضرورت ہے. میں یہی دعا کرتا ہوں یا اللہ سیرت کے اس مشن کو, ہم یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو انقلاب برپا کیا وہ کس ذریعے سے؟ اپنی سیرت کے ذریعے سے. اسی سیرت کو ہم پڑھ رہے ہیں, اسی سیرت کو پڑھ کے ہم دوبارہ اس انقلاب کو تازہ کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے. میں یہی دعا کرتا ہوں یا اللہ اس معاشرے کے ٹیلنٹڈ لوگوں کے ذریعے سیرت کے اس مشن کو تقویت عطا فرما, سیرت کے اس مشن کو قوت اور طاقت اور توانائی اور عزت اور شان و شوکت عطا فرما, تاکہ سیرت کا یہ پیغام گھر گھر پہنچ جائے, ہر فرد کو پہنچ جائے. جو اے آئی کے ایکسپرٹ ہیں وہ اس میں اپنی ایکسپرٹیز استعمال کریں, جو ٹیکنالوجیز کے ایکسپرٹ ہیں ٹیکنالوجی کے وہ اس میں اپنی ایکسپرٹیز استعمال کریں, جو میڈیا کے ایکسپرٹ ہیں وہ اس میں اپنی ایکسپرٹیز استعمال کریں, جس کے پاس کوئی اور ویب ڈیولپمنٹ کی کوئی اور ایکسپرٹیز ہے وہ اس کو استعمال کرے. یہ ہمارے دل کی تڑپ اور طلب ہے, یہ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے, اللہ ایسے لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرے.
میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو، جو ٹیلنٹ آپ نے دیا، آپ دیکھیں کہ آپ سیرت کے اس کاز کے لیے، سیرت کے اس مشن کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات جو اس میں ہمیں سیکھنے سمجھنے کو ملتی ہے، دیکھیں جب آپ کسی بڑے مشن کو، بڑے کاز کو لے کے چلتے ہیں نا، تو آپ کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں، آپ یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے جڑیں۔ اس میں آپ کو ایسے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں جو مالی طور پر فائنانشلی آپ کے کاز کو سپورٹ کر رہے ہوں۔ اس طرح کے جتنے کام ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو فائنانشل سپورٹ ہوتی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے جسم کے اندر خون ہے۔ اگر جسم میں خون نہیں ہے، فائنانشل سپورٹ اس ایسے کسی کام کو نہیں ہوگی، وہ کام کیسے گرو کرے گا؟ تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو فائنانشلی سپورٹ کریں، ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو مورلی سپورٹ کریں، ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے دست و بازو بنے، ان کے ساتھ ان کے کارکن بنے، ان کے ساتھ کام کریں۔ کچھ ایسی معزز شخصیات آپ کو چاہیے ہوتی ہیں جن کا معاشرے میں اثر ہوتا ہے، اور وہ اس کاز کے لیے آواز اٹھائیں کہ بھائی یہ اہم کام ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی آدمی اس کام کے لیے کسی سے مل رہا ہے، لوگوں کے پاس جا رہا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، تو جھٹ سے یہ فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے کہ یہ دنیا داروں کو ویلیو دیتے ہیں، دینداروں کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ مالداروں سے تو ملتے ہیں، غریبوں سے تو ملتے ہی نہیں ہیں، یہ جناب مالداروں کے علاقوں میں تو جاتے ہیں، غریبوں کے علاقوں میں تو جاتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی دیکھیں، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ بالکل غریبوں کو اگنور کر رہا ہے، ان سے بات ہی نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ ایسا کون، مطلب بڑی سطح پہ ہم جن لوگوں کو عموماً ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، کم از کم ان لوگوں میں ایسے مسئلے مسائل نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بڑے علماء ہیں، ہمارے جو بڑے حضرات ہیں، وہ جا کے حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں کرتے ہیں، جسے ہم پچھلے اسباق میں لابنگ کے بارے میں آپ کو بار بار پڑھاتا رہا ہوں۔ اب لابنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ان سے مل رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہدیے تحفے تحائف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ ان پہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ درباری ملا ہیں، یہ بوٹ پالشی ہیں، یہ حکومت کے ٹاؤٹ ہیں۔ ہاں دیکھیں، اگر وہ مداہنت کر رہا ہے، وہ دین بیچ رہا ہے، وہ دین کے غلط مسئلے بتا رہا ہے، یا ان کو کہہ رہا ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو تو اچھا کر رہے ہو، اگر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تب تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس گڑبڑ کا ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی میں اچھی نیت سے جا رہا ہوں اور میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ دین کی طرف آئیں، یہ دین کو سپورٹ کرنے والے بنے، دین کا کام کرنے والوں کو سپورٹ کریں، تو پھر ایسے لوگوں کو تانے نہیں دینے چاہیے، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے نا کہ آپ کسی اہم شخصیت سے مل نہیں سکتے، کسی اہم شخصیت کو دعوت نہیں دے سکتے، اگر آپ کسی اہم شخصیت کو دعوت دیں گے تو آپ دنیا دار ہیں، آپ کے نظر میں جناب دنیا کی ویلیو ہے، غریب کی ویلیو نہیں ہے۔ یہ جو تصورات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، یہ تصورات ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت اور قوت اور طاقت عطا فرما۔ اس کا مطلب اسلام کے مشن کو، ہمارے سیرت کے اس مشن کو بھی ایسی شخصیات کی ضرورت ہے جو اس کو اپنا مشن بنائیں اور اس کو آگے لے کے چلیں۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں، آپ میں سے ہر شخص اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا اور اس کاز کے لیے وہ کھڑا بھی ہوگا، اور آپ کے دل میں اب تک کے اسباق کے بعد یہ بات اچھے طریقے سے بیٹھ جانی چاہیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے نظام کے اندر کوئی تبدیلی اگر کسی ذریعے سے آ سکتی ہے، وہ صرف سیرت الرسول اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمیں تبدیل نہیں کر سکتی۔ ایک اور سبق جو ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آپ نے پوچھا کہ بھائی بات کو پھیلانے میں کون ماہر ہے، اور جمیل بن معمر کا پتہ کیا اور اس کو جا کے بتایا تمہیں پتہ ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد کے دین کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کا جو سب سے فاسٹ میڈیا تھا وہ استعمال کیا۔ اس سے فاسٹ میڈیا اس زمانے میں ہو نہیں سکتا تھا جمیل بن معمر سے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنی کوئی بات، اپنا کوئی مدعا، اپنا کوئی موقف پہنچانے کے لیے اس زمانے کا جو فاسٹ میڈیا اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ میڈیا کا بھرپور استعمال ہمیں آنا چاہیے، اس میں ہمیں مہارت ہونی چاہیے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر جتنی بڑی بڑی نیوز ایجنسیز ہیں وہ ساری مغرب کے قبضے میں، اس پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، اس پہ عیسائیوں کا قبضہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی انٹرنیشنل لیول کی نیوز ایجنسیز آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ انٹرنیشنل لیول کے جو نیوز چینل ہیں، جو نیوز ایجنسیز ہیں، مسلمانوں کے پاس لے دے کے جو ایک چینل ہے الجزیرہ کا، عربی میں اور انگریزی کے اندر، کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ دنیا کی مختلف زبانوں میں کام کر رہا ہو، اور ہم اس طرح کے اور چینل بنائیں تاکہ کہیں کوئی مسئلہ ہو،
کم از کم مسلمانوں کی آواز، مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، یا مسلمان جو پیغام دنیا کو پہنچانا چاہتے ہیں وہ تو صحیح طریقے سے پہنچایا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ اس میڈیا کے تھرو اسلام کا جو پیغام آئے گا وہ تو اس کے اندر ظاہر ہے اس کو سینسر بھی کریں گے، اس کے اندر سے چیزوں کو ڈیلیٹ بھی کریں گے، آپ کو کمیونٹی گائیڈ لائن کی جناب اسٹرائک بھی دیں گے، آپ کے چینل بھی اڑائیں گے، آپ کے پیجز بھی اڑائیں گے، وہ تو آپ کو اس طریقے سے چیزوں کو الاؤ نہیں کریں گے۔ اور دوسری اہم چیز، ہمارے ہاں بریکنگ نیوز کا کلچر ہے نا، لیکن بریکنگ نیوز کا کلچر ہمارے ہاں نیگیٹو چیزوں کے اندر تو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پازیٹو چیزوں کے لیے استعمال کیا۔ پازیٹو مین حضرت عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے بہت ہی ایک پازیٹو میسج تھا، اور اسلام کے دشمنوں کے لیے بہت ہی نیگیٹو تھا۔ حضرت عمر نے اس کو بریکنگ نیوز بنایا، ایسی چیز کو بریکنگ نیوز بنایا جس سے مسلمان خوش ہوں اور اسلام کے دشمن پریشان ہوں۔ آج ہمارے ہاں نیوز چینلز پر ان خبروں کو بریکنگ نیوز بنایا جاتا ہے جس سے مسلمان پریشان ہوتے ہیں اور اسلام کے دشمن خوش ہوتے ہیں۔ یہ میں بہت گہری بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میڈیا کا استعمال کیا تاکہ مسلمانوں کو خوش کیا جائے، اسلام کے دشمنوں کو پریشان کیا جائے۔ ہم نے بھی اپنی نیوز ایجنسیز کو، سوشل میڈیا کو اس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے، اس طریقے سے یوز کرنا ہے کہ ہمارے اس طریقہ کار سے، ہماری بریکنگ نیوز کے کلچر سے مسلمانوں کو خوشی ہو، اسلام کو فائدہ ہو اور اسلام کے دشمنوں کو نقصان ہو۔ اور پازیٹو طریقے سے، ہمارے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر گٹر کا ڈھکن ہے تو یہ نیوز نہیں ہے، لیکن اگر گٹر کا ڈھکن مسنگ ہے تو یہ نیوز ہے۔ ہمارے ہاں بریکنگ نیوز بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہو۔ اگر کسی خبر کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہے وہ نیوز نہیں بن سکتی۔ تو یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی ہم نے میڈیا کا بھرپور استعمال بھی کرنا ہے، جیسے حضرت عمر نے اس وقت کے بھرپور میڈیا کو بھرپور استعمال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے دعوت دی، اس دور کا یہ میڈیا تھا کہ آپ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کریں گے تو سب تک بات پہنچے گی، اور مثبت خبروں کو بریکنگ نیوز کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ۔ اور اسی دوران جب آپ نے پڑھا نا کہ ہم یہ واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، میں یہاں صرف اس کا حوالہ دوں گا، آپ کے سامنے سبق نمبر آ جائے گا کہ کس سبق میں گزرا ہے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تھا اور مکہ سے نکل پڑے تھے۔ وہ حبشہ کا ارادہ بھی انہوں نے اسی دورانی میں کیا تھا جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی اور یہاں پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھی، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں بھی یہاں سے ہجرت کر لیتا ہوں۔ برق الغماد پہ پہنچے تو وہاں ابن الدغنہ ملے اور ان سے پوچھا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مثلک لا یخرج ولا یخرج، کہ آپ جیسا آدمی نہ خود جاتا ہے نہ اس کو نکالا جاتا ہے۔ وہ جو پورا تفصیلی واقعہ ہے کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے پناہ دی اور دوبارہ لے کر آئے، حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ بھائی آپ اپنی عبادت کریں۔ وہ جو واقعہ ہے وہ بھی سارا اسی دورانیے کا، اسی عرصے کا واقعہ جو ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کے حوالے سے ہم سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سوالات میں سے ایک صحیح جواب آپ نے منتخب کرنا ہے اور اس کو نیچے یہیں پر کمنٹ میں لکھ دینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ سیرت کے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا ہے۔ پہلا سوال، اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا تھا؟ انتہائی سخت، انتہائی نرم، اس معاملے میں نیوٹرل؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اے اللہ، عمر بن خطاب کو اچھا کاروبار عطا فرما۔ اے اللہ، عمر بن خطاب کو اولاد عطا فرما۔ حضرت سعید بن زید اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہما کو قرآن کون سے صحابی پڑھا رہے تھے؟ حضرت صہیب، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحیفہ مانگا تو کون سی سورت کی آیات پڑھیں؟ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، سورہ طٰہٰ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب کس نے دیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، یا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے؟ قریش کے لوگ صابی کی اصطلاح کس کے لیے استعمال کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت کرنے والوں کے لیے، اسلام قبول کرنے والوں کے لیے، یا پھر آگ کی عبادت کرنے والوں کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے کیا فرق پڑا؟ اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا؟ اسلام اور مسلمانوں پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت سعید بن زید کے گھر جا کر قرآن پڑھانے کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ریموٹ ایجوکیشن سسٹم، شکر کا سبق، یا کوئی خاص سبق نہیں؟ کیا اسلام میں شخصیات کی اہمیت ہے یا نہیں؟ جی ہے، جی نہیں ہے۔ شخصیت اور نظریے کا مقابلہ ہو تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ نظریے کو، شخصیت کو؟ ہمیں سیرت کے اس مشن میں آپ کی ضرورت ہے۔ کیا آپ سیرت کے اس مشن پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی ہاں، جی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔